سرکار مفتی اعظم سفر کر رہے تھے، بیٹھے تھے، نظر جھکی ہوئی تھی، گردن نیچے کو تھی۔ ٹرین میں سفر کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر ایک وہ بھی تھا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جس کو پنڈت کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ ٹرین کے ڈبے میں سرکار مفتی اعظم سادہ سی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، دوپلی ٹوپی اوڑے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ، نہ جانے آپ لوگوں میں کس کس نے دیکھا ہو، ٹرین میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اس پنڈت کو آواز آ گئی، اللہ 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 کی آواز آنے لگی۔ وہ پنڈت دیکھنے لگا کس کے ہونٹ ہل رہے، کس کی زبان چل رہی ہے، مگر کسی کے ہونٹ نہیں ہل رہے، زبان نہیں چل رہی تھی۔ وہ پنڈت پریشان تھا، اللہ اللہ آواز پہ چلا اور جاتے جاتے سرکار مفتی اعظم کی برابر میں چلا گیا۔ مفتی اعظم نے سر اٹھا کر کے اس کے سر کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ جب اس کا سر سینے سے لگا تو زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ زندہ باد زندہ باد۔ تم تھوڑا بیٹا ہلکا بولیے۔ اچھا آج کہاں ہیں ایسے لوگ یار؟ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ دل سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ کی، دل سے کہنے لگا جس کے دل کا یہ عالم ہے اس کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ اور کہنے لگا جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لوگ سیرت دیکھ کر کے کلمہ پڑھتے تھے، ایسے لوگوں کی سیرت دیکھی گئی ہے۔ اگر مومن کی اور مسلمان کی تعریف پوچھو کہ مومن اور مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو اس کا مطلب یہ آئے گا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیو کتنوں کا گلا گھوٹا جا رہا، کتنوں کا مال لوٹا جا رہا، کتنوں کے پیسے ہڑپ کیے جا رہے، کتنوں پہ ظلم کیا جا رہا۔ دل کو اللہ کے نام سے روشن نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ حسد، کینہ، بغاوت، جلن اتنا بھرا پڑا، نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی دل میں حسد اور کینہ بغاوت بھرا ہوا۔ کیا کام کرے گی نماز؟ کوئی یہ کہہ سکتا کہ صاحب میرے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں ہوا؟ اللہ اللہ مجھے ایک بات یاد آ رہی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں واقعہ۔ اور یہ اپنے لوگوں نے نہیں، غیروں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا لکھا؟ ایک گاؤں تھا نا، گاؤں، اس میں ایک شخص بڑا سیدھا تھا، پورے گاؤں نے دیکھا یار بڑا سیدھا بھولا آدمی ہے۔ اور ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا کرمنل تھا، لفظ ڈون بول دو، ایسا بول دو کہ اس سے سبھی ڈرتے تھے۔ اس نے چوراہے پر ایک آدمی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پوچھ گچھ کس نے؟ اس نے اس سیدھے آدمی کا نام لے دیا، اس نے کرا قتل۔ اور سب کی طرف کو آنکھیں نکالی، بولے بتاؤ کس نے کرا؟ سب ڈر کے مارے بولے ہاں صاحب اسی نے کرا۔ اس بیچارے غریب کو پھنسوا دیا، کوئی حق بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔
مگر ایک اللہ والا تھا، اس نے چادر اٹھائی، کمبل اٹھایا، مسجد میں پہنچ گیا، اسے سولی پہ لٹکا دیا، پھانسی دے دی گئی، مار دیا گیا۔ اس غریب کو جس نے قتل نہیں کیا تھا مار دیا گیا، لیکن وہ اللہ والا بستی میں جا کر کے رو رو کر کے کہنے لگا مولا تجھ سے بڑا بادشاہ کون بتا، تو کائنات کا مالک ہے، تجھ سے بڑا عادل کون ہے، تجھ سے بڑا رحمان کون ہے، تجھ سے بڑا رحیم کون ہے، مولا بتا، ساری کائنات کا مالک تو ہی ہے، تو ہی تو رب العالمین ہے، اے اللہ تیری بادشاہت میں یہ غلط انصاف کیسا۔ رونے لگا گڑ گڑا کر کے، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن کہ کچھ اشارہ ملے، رو رہا، 7 دن گزر جاتے ہیں، 7ویں دن الہام ہوا، اے میرے بندے اس نے بھی قتل کیا تھا اس لیے اس کو اس قتل کی سزا ملی ہے۔ وہ چکر میں پڑ گیا، کہنے لگا مولا پوری زندگی اس کی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا سیدھا کہ یہ تو کسی سے کچھ بولتا ہی نہیں، اس نے نہیں مارا، سب نے دیکھا ہے کہ جس نے مارا اس کو۔ مگر سنو پیارے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا میرے بندے سن لے، میں عادل ہوں، انصاف کرتا ہوں، تبھی تو جو سولی پہ چڑھوا دیا، کا سولی پہ، یہ بھی انصاف، یہ کیسا انصاف؟ او چینل والا، او بیٹا بیٹھ، کہاں جا رہا ہے؟ جلدی کر کے، اب تمہارا چلتا رہے گا، تم ایک طرف بیٹھ جائیے، جلدی کر کے۔ اللہ اللہ معاملہ یہ ہوا کہ میں عادل ہوں، بادشاہ ہوں، بادشاہ ہوں، اسی لیے تو سولی پہ چڑھوا۔ کہا مولا یہ کیسا عدل و انصاف ہے، کسی نے قتل کیا کسی کو مروا دیا؟ کہا نہیں نہیں میں بتاتا ہوں، اس نے بھی قتل کیا، مولا مجھے بتا دے، مجھے کچھ الہام ہو جائے کیسے قتل کیا۔ بتایا کہ سنو، ایک دن بارش ہو گئی اور ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو چونٹی بولتے ہیں، کہا یہ چونٹی اپنے بچوں کو لے کر کے جا رہی تھی، مگر سیلاب یعنی پرنالے میں پانی آ گیا، یہ چونٹی اس پرنالے میں بہ گئی۔ اس کے لیے تو وہ سیلابی تھا، پرنالا جیسے یہ نالی ہوتی ہے، کا سیلاب آ گیا اور یہ بہ گئی، کوئی نہیں سنتا تھا، وہ چونٹی مجھے پکار رہی تھی، اے اللہ میرے مولا پروردگار تو مجھے بچا لے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اے اللہ تو مجھے بچا لے، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ او میرے بندے سن لے، چونٹی کو پیدا کرنے والا میں ہی تو خالق ہوں، جو کسی کی نہیں سنتا اس کی پروردگار سنتا ہے۔ کہا میں نے چونٹی کو طاقت دی، قوت دی، چونٹی نے ہاتھ پاؤں مارے، تیرتی ہوئی کنارے پہ آ گئی، اور یہ وہیں گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ چونٹی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے گھاس کا ایک تنکا توڑا اور توڑنے کے بعد اس نے چونٹی کو کھیلنے کی غرض سے کھیلنے لگا، پھر پانی میں ڈھکیل دیا۔ چونٹی کہہ رہی ہے اللہ مجھے اس ظالم سے بچا لے، اے اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا مولا مجھے بچا لے، مگر پھر میں نے طاقت دی، چونٹی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی آ گئی، اس نے پھر تنکے سے ڈھکیل دیا، چونٹی آ رہی تھی اور یہ ڈھکیل رہا تھا، چونٹی رو رو کے پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی مولا تو ہی تو کائنات کا خالق و مالک ہے، اے اللہ اس ظالم سے بچا لے، اے اللہ
مجھے بچا لے، مگر اس نے نہ سنی، میں پروردگار میں نے سنی۔ وہ چونٹی جب آخر میں ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی آ گئی، اس نے کیا کیا؟ وہی پودا، وہی دل کا چونٹی کے اوپر رکھے کیچڑ میں گیلی مٹی میں دبا دیا۔ چونٹی اللہ اللہ کہتی ہوئی مر گئی۔ اے میرے بندے سن لے، آج جو یہ سولی پہ چڑھا ہے اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس چونٹی کی وجہ سے چڑھا ہے۔ میں چونٹی کا بھی خالق ہوں اور بندوں کا بھی خالق ہوں، میرا انصاف سچا ہے۔ اب ذرا غور کرو اپنے اوپر، اب جھانکو گریبان میں اپنے۔ زبان کا یہ عالم ہے، گالی بکنے پہ آ جائے تو 10 لوگوں کو گالی دے جائے۔ غیبت کا یہ عالم ہے، اگر غیبت کرنے پہ آ جائے تو تیری برائی، میری برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ کتنے لوگوں پر ظلم کیا پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیارے، یہ جو جلسے کراتے مبارکباد کے لائق ہیں یہ لوگ، کیونکہ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک۔ اب یہ 50 سال کے بزرگ ہیں، کچھ 40 سال کے، 30 سال کے نوجوان ہیں، کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں پڑھنے جائیں گے؟ یہ کمیٹی والے جو بھی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کون کون ہے، مبارکباد کے لائق ہیں۔ انہوں نے یہ جلسہ نہیں بلکہ ایک رات کا مدرسہ قائم کر دیا، مگر کتنے لوگ ہیں پڑھنے ہی نہیں آتے۔ جب بھی جلسہ کرا کرو تو اسے مدرسہ سمجھ کے پڑھا، تقریر کرنے والے، نعت پڑھنے والے بھی اسے مدرسہ سمجھا کریں اور سننے والے بھی اسے مدرسہ سمجھا کریں، تو انشاءاللہ نظام کبھی گڑبڑ نہیں ہوگا۔ اور اگر سننے والے بھی مزہ لینے کی نیت سے آئیں اور پڑھنے والے بھی مزہ لے رہے ہیں تو سمجھ لو سبھی گڑبڑ ہو جاتا۔ بولو ہوتا نہیں، ایک چونٹی کی بنا پر۔ پیارے سوچو، غور کرو، مگر کہاں ہے؟ کتنی مرتبہ، کتنی مرتبہ، کتنی مرتبہ۔ اتنے بھرے مجمع میں کسی نے بھی کوئی شخص ایسا دیکھا؟ بیچ میں یہ بات اگر اجازت ہو تو اصلاح کے طور پر کہہ دوں کہ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو۔ شکارپور چودھری نام ہے نا اس بستی کا، یہی نام ہے نا بیٹا؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی شخص تمہارے یہاں پہ ہے ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو، جواب دو۔ نہیں نا؟ کم سے کم 50 لوگ نکال دوں میں۔ کتنے لوگ؟ بولو نا، 50 لوگ۔ اچھا، میری آواز زیادہ مائک کی ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ کانوں پہ تو نہیں لگ رہی؟ الحمدللہ، بہت بیٹا اچھا بول رہا ہے تمہارا۔ کیا نام ہے؟ یوسف رضا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ نام اس لیے پوچھتا ہوں کہ اس نام سے پتہ چل جاتا ہے تو اس کو پھر ویسے ہی دعا دینی پڑتی ہے۔ سمجھ رہے نا میرا اشارہ؟ اس کو ویسے ہی دعا دینی پڑتی ہے۔ اگر کسی غیر کا ہوتا تو اس کو ہدایت کے لیے دعا دیتا۔ سمجھ میں آگے بات؟ اب سنو، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے، کتنے لوگ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ اللہ، کون ہے ایسا؟ تم نے آج تک دیکھا؟ اگر موبائلوں سے فرصت ملے تو قرآن پڑھو گے۔ پہلے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن میں یہ باتیں ملتی تھی، اور اب موبائلوں سے، اچھا اگر موبائل بھی ہیں تو اس کو صحیح استعمال کر لو نا، صحیح استعمال کر لو تو ملے گا۔ مگر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو 2-2 3-3 لڑکے اکٹھے ہو گئے، وہ ہنسی مذاق کی باتیں بنا رہے ہیں، گالیاں فٹ فٹ کر کے کلپ بنا رہے ہیں، تو سب اسی میں لگے پڑے، گالی سن کے پاگل ہو گیا ہنس رہا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ دیکھا تم نے؟ بولو، دکھا دوں اگر اجازت
قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا؟ پڑھ دوں آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اس کا ترجمہ اپنے گھر جا کر کے دیکھ لینا۔ اللہ اللہ میں بھی تمہیں بتائے دیتا ہوں، لگے ہاتھ سنتے چلو۔ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا کرتا؟ اللہ تعالی فرماتا ہے اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا، ادھر کی ادھر لگا دیتا، اس کی بیان کرتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ توبہ کرو سب لوگ، بولو یا اللہ ہماری توبہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہی نہیں ہیں، بس موقع لگا اور برائی کر دی۔ دو تین اکٹھے ہوئے، تیری برائی، میری برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، سوچ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، سوچ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہم کماتے تو بہت ہیں یار، کوئی نہ کوئی بیمار پڑا رہتا ہے۔